بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شریعت پہ نہیں بلکہ تاریخ پہ بات کریں گے۔ قومیں کیسے زوال کا شکار ہوتی ہیں اور ٹیپو سلطان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا اور وہ کیسے شہید ہوئے۔ مسلمان اپنی غلطیوں کی وجہ سے زوال کا شکار ہوئے۔ اللہ بھی نااہل اور نالائق کو حکومت نہیں دیتا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ جب مسلمانوں کا زوال آیا، میرے اللہ کا حکم تھا کہ انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا ہوگا، انہیں غلامی کا طوق پہننا ہوگا۔ میرے رب کا قانون ہے، یہاں نااہل کو نہیں بٹھانا، اہل ہی آتے ہیں تو نظام چلتا ہے۔ جب انگریز برے صغیر پر قابض ہوئے، وہ بڑے صغیر میں رہنے والی ساری قوموں کا اور مسلمانوں کا بھی زوال تھا۔ انگریز صرف 20 لاکھ تھے۔ 20 لاکھ سے زیادہ انگریز کبھی بھی بڑے صغیر میں نہیں آئے۔ بڑے صغیر کی تمام آبادی 20 کروڑ سے زیادہ تھی۔ تب یہ ساری قومیں آپس میں لڑ لڑ کر مر رہی تھیں۔ اجتماعیت ختم ہو چکی تھی، اجتماعی سوچ نہیں تھی ان میں۔ اس زمانے میں مسلمان موسیقی میں گم تھے، اپنی کنیزوں میں گم تھے۔ میرے رب نے انگریزوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو جوتے مار کر تخت سے کان پکڑ کر اتار دو۔ کوئی قوم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ محنت نہ کرے۔ آرام پسند قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ سازش بھی ہوئی، میر جعفر نے سازش کی، مگر وہ بہت تھوڑی تھی، وجہ نااہلی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ اس کا حقدار بھی تھا۔ سراج الدولہ پورے بنگال کا بادشاہ تھا۔ رات وہ کنیزوں لونڈیوں کے ساتھ گزارتا اور صبح بادشاہ سلامت دوپہر کے 12 بجے اٹھتے۔ اس کے مقابلے میں لارڈ کلائیو، جس کی حیثیت کلرک جتنی تھی، وہ دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا اور گھومتا رہتا۔ رات ڈھلے وہ گھوڑے کی پشت سے اترتا۔ دوسری طرف سراج الدولہ رات لونڈیوں کے درمیان اور دن چڑھے تک سونا۔ شکست تو پھر مقدر ہے، میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ موسیقی، ناچ گانا یہ زوال کی نشانی ہے۔ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ موسیقی کے سر پہ تباہ ہوتی ہیں۔ جو سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کے زور پہ اور ہمت کوششوں سے آگے نکل جاتی ہیں۔ آج ہماری ساری نسل ناچ گانے میں ڈوب چکی ہے۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلواروں کی جھنکار ہوتی ہیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہوتی ہے۔ قربان جاؤں اپنے رب سے جس نے گھوڑوں کی ہنہنانے کی قسم کھائی ہے۔ تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں نہیں سویا، ساری زندگی خیموں میں گزار دی۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح مانا جاتا ہے، کبھی محل میں نہیں رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا۔ اس کی اولاد نے سونے چاندی کے محل کھڑے کر دیے، مگر وہ موت تک خیموں میں ہی رہا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوم کی تقدیر کیا ہے۔ بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے؟ جب تلواروں کی جھنکار ہوتی ہے، تیر و شمشیر ہوتی ہے، تب بلندی آتی ہے۔ قومیں اوپر اٹھتی ہیں جب گھر گھر ناچ گانا ہو، موسیقی عام ہو، تب قومیں ڈوب جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں۔ شریعت کو بیچ سے نکال دیتے ہیں، آج تاریخ کو بیچ میں لاتے ہیں کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آیا۔ سارے حکمران سوئے ہوئے تھے، کسی کو بھی آنے والے وقت مسلمانوں کی یا اسلام کے مستقبل کی کوئی فکر نہ تھی۔ آخر میں ٹیپو سلطان تھے جو انتہائی بہادر انسان تھے۔ انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی، کامیابیاں بھی حاصل کی، بہت ساری مسجدیں تعمیر کروائیں، مگر ایک بہادر انسان ساری سوئی ہوئی قوم کو جگا نہیں سکتا۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، وہ اپنی جان کی قربانی دے گئے۔ 1799 میں 4 مئی حیدرآباد کے دریا میں اپریل میں سیلاب آتا تھا اور فوجیں رک جاتی، مگر میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا۔ اس سال دریا میں موجیں ہی نہ آئیں، دریا خشک پڑا تھا۔ انگریز فوجوں کی مدد کرنے والا نظام الدین تھا، حیدرآباد کا حکمران تھا وہ۔ جب ضمیر سوتے ہیں تب حکومتیں چھین لی جاتی ہیں۔ ٹیپو سلطان ایک شاہ سوار اور شیر تھا۔ جب انگریزوں کا حملہ ہوا، مسلمان فوجیں نظام الدین کی زیر سایہ تھیں۔ حملے کے وقت نظام الدین نے فوجیوں سے کہا، آؤ آؤ تنخواہ لے لو، اور وہ کم ظرف فوجی واپس تنخواہ لینے بھاگ گئے اور ادھر حملہ ہو گیا۔ ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا بھی ہاتھ میں ہی تھا کہ شور پڑا کہ قلعے کی دیوار توڑ دی گئی ہے۔ فوجیں داخل ہو گئی، کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے اچھی، اور اس طرح ٹیپو سلطان لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔
آج اللہ تعالی ہم سب کو اور اس سوئی ہوئی قوم کو جگا دے، خاص طور پہ مسلمانوں کو، جو کہ دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، مسلمان زوال کا شکار ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، اللہم آمین۔ آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔